ساس یا سسر سے ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟ اگر بہو کا سسر سے ہاتھ ملانے کا رواج ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر ساس نے کسی تقریب میں داماد کے چہرے پر بوسہ دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ فاطمہ صاحبہ پشاور سے۔ یہ بالکل غلط رسم ہے اور بالکل بیہودہ سی ایک رسم ہے۔ اگر کہیں رواج ہے بھی تو اس رواج کو ختم کریں۔ سسر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جوان بہو سے ہاتھ ملائے، بلکہ سر پہ بس ہاتھ رکھے، سر پہ بھی کوئی چادر ہو اور سسر اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کہ سلام کرنا اس کو یعنی ہاتھ ملا کے یا گلے ملنا، ایسے بھی واقعہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ساس جو ہے وہ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، میرا بیٹا ہے اور جو ہے سر پہ ہاتھ رکھے بس، اور داماد کو بھی چاہیے جب ساس صاحب آئیں تو سر نیچے کر لیں گے، جی آپ میری والدہ ہیں، آپ میری والدہ کی طرح ہیں، آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، بس۔ ہاتھ ملانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لوگ بہوؤں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں، دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن 100 میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشول ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی، تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے دلائل، اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں۔ اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ ریلیشن قائم کرے، دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام۔ تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے، تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ فیصلے خود سے نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے ساس اور داماد میں یا سسر اور بہو میں اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جاتا ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو خود سے حرام ہونے کے فتوے نہ لگائیں۔ کہیں بھی قریبی دارالافتاء میں کسی ریلائبل مفتی سے پوری سچویشن بیان کر کے اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں۔ تو یہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، میں تو ابھی ایک اجمالی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا، تو آپ خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو باقاعدہ پراپر فتویٰ لیں، اور اس میں وہمی بھی نہ بنیں، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کلپ میرا جاتا ہے یا علماء کا جاتا ہے تو وہمیوں نے ایک دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ میری ساس آئیں تھی تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا تو اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دل میں برا خیال آ گیا ہو، تو اللہ کا واسطہ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں 100% یقین کا ہونا ضروری ہے، شوہر کی تصدیق ہونا ضروری ہے، اور بھی کچھ مسائل ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں۔ جب میں نے تو آپ کو ایک اجمالی مسئلہ بیان کیا ہے کہ داماد اور ساس میں اگر سیکشول ریلیشن ہو جائے گا، پورا خدا نخواستہ بدکاری ہونا ضروری نہیں ہے، ذرا سا بھی ریلیشن ہوگا تو کچھ تفصیل ہے، اس کے مطابق وہ ان کی جو بیٹی ہے ساس کی وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سسر بہو کا بھی ایسا ہی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو کسی قریبی دارالافتاء سے، ریلائبل ادارے سے، پراپر مفتی سے فتویٰ لیں، پوری سچویشن بیان کر کے کہ یہ ریلیشن اب میاں بیوی کا رشتہ باقی بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اجمالی طور پر کہ لوگ احتیاط کریں۔ تو داماد کو چاہیے وہ ساس سے احتیاط کرے اور سسر کو چاہیے بہو سے احتیاط کرے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ بلا حائل بغیر کسی چادر کے اس کے باڈی کو ٹچ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور ویسے بھی غیرت اور شرم اور حمیت کے بھی خلاف ہے۔ یہ اچھے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔